اما بعد، آج کا درس سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دیں جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے 104 تک کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے شروع میں، کہ اور ذکر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا چل رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہلی دعا یہ کی کہ رب ہب لی حکما، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت یعنی دانائی کی بات عطا فرما، اور بعض ذات نے حکمن کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، اس معنی میں بھی حکم آتا ہے
کہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما کہ میں بر وقت صحیح فیصلے کر سکوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے. یہ دوسری دعا ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یہ تیسری دعا ہے کہ اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں. اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما. تو لسان صدق ذکر خیر سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہاں حضرت نے ترجمہ کیا کہ میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دیں جو میری سچائی کی گواہی دیں. دیکھیے، ویسے تو دنیا کا کوئی منصب اور دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ طلب کرنا اچھی بات نہیں ہے، جس کو حب جاہ کہتے ہیں کہ مرتبے کی محبت، مقام کا شوق کہ میں یہ بن جاؤں اور میں یہ ہو جاؤں اور میرے آگے پیچھے اس طرح لوگ ہوں. تو یہ تو بری بات ہے. مال کی محبت بھی بری چیز ہے اور مرتبے اور مقام کی محبت بھی بری چیز ہے. حدیث میں فرمایا کہ ماذبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں آدمی جاہ اور مرتبہ اس لیے چاہے کہ یہ اس کے آخرت میں کام آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی اس لیے مقام چاہ رہا ہے، اس لیے مرتبہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرے آخرت کے کام آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں نا، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو وزارت خزانہ طلب کی نا کہ اجعلنی علی خزائن الارض. مصر کا جو بادشاہ تھا اس سے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم، میں مال کی حفاظت بھی جانتا ہوں اور جو آگے حالات پیش آنے والے ہیں ان کا حل بھی جانتا ہوں. تو وہ اس لیے طلب کی، اس لیے نہیں کہ ان کو دنیا کا کوئی اس سے فائدہ پہنچے گا. دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا تو 10 سال جیل میں کیوں رہتے؟ تو جیل سے رہا ہونے کے بعد 10 سال جیل میں رہے، اس سے رہا ہونے کے بعد جب دربار میں گئے تو پہلے تو اپنی براءت ظاہر کروائی کہ میرا قصور کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس طرح کے حالات آنے والے ہیں قحط کے، تو تم مجھے خزانے پر مقرر کر دو. تو وہ اپنی اس لیے نہیں تھا کہ وہ دنیا کا کوئی مرتبہ چاہتے تھے، دنیا کا کوئی مقام چاہتے تھے، وہ اس لیے انہوں نے طلب کیا کہ بھئی اس وقت اس کام کا کرنے والا کوئی میسر نہیں تھا. تو اگر یہ کام وہ نہ کرتے تو لوگ قحط میں مبتلا ہو کر نہ جانے کتنی جانیں دنیا سے جاتی. تو جو مرتبہ اور مقام انہوں نے مانگا وہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے مانگا. وہ اس لیے نہیں مانگا کہ ان کو دنیا کا کوئی فائدہ پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پر یہ جو فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر خیر ہو، تو حقیقت میں یہ دعا ہے اچھے اعمال کی توفیق کی کہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے کہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور پھر لوگوں کو میری اتباع کی توفیق نصیب فرما کہ جب میں اچھے اعمال کروں گا تو میرے بعد آنے والے میری اتباع کریں اور وہ ان کو میری اتباع کی توفیق عطا فرما، تو اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے گا، اس کا فائدہ مجھے آخرت میں پہنچے گا.
تو کسی منصب اور مرتبے کی چاہت اس لیے ہو کہ یہ میری آخرت کے، یہ مرتبہ میری آخرت کے کام آئے گا، وہاں مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی دنیا بنانا مقصود ہو تو پھر مرتبے اور مقام کی چاہت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے الیکشن میں یہ جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو وزیر بنا دے، کوئی منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچا دے، تو اول تو یہ اپنے لیے خود منصب طلب کرنا یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں۔ آپ اپنی تعریف خود کریں اور کر کے بتائیں کہ جی میرے اندر یہ خوبیاں ہیں تو آپ مجھے ووٹ دیجئے۔ قرآن تو کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نہ کیا کرو کہ اپنی اچھائیاں بیان کر دو لوگوں کے سامنے کہ میرے اندر یہ اچھائی ہے، میرے اندر یہ اچھائی ہے۔ کہ اس وقت اجازت ہے کہ جب کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے، تو پھر ایسی صورت ہے مجبوراً انسان کھڑا ہو اور اس میں بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور مقصد یہ ہو کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا اور یہ میری آخرت کے کام آئے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے، نیت کا پتہ چلتا تو نیت تو دل کا فعل ہے، لیکن انسان کا عمل اور اس کا کردار ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے کہ بھائی اس کی نیت کیسی ہے۔ تو نیت انسان کی اچھی ہوگی تو اس کے لیے وہ جھوٹ، دھوکہ اور حرام خوری، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا پھر وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرتبہ اور مقام دنیا میں طلب کرنا یہ دنیاوی فائدے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اخروی فائدہ مقصود ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے میرے بچوں کو مسجد کا امام بنا دے۔ اب بھائی مسجد کا امام اگر بنے گا تو اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی تو ایک منصب ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے بچے کو اللہ مسجد کا امام بنا دے، تو کیا مقصد ہے کہ بھائی امام بنے گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی تو کر لے گا کم سے کم، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی دعوت کا موقع عطا فرمائیں گے، تو یہ سب کچھ اس کی آخرت کے کام آئے گا۔ یہ سب کچھ اس کی آخرت کے کام آئے گا، اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ امام کو ہم اور آپ دیتے کیا ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس کی دنیا کا یہ فائدہ ہے، تو یہ آخرت ہی کا فائدہ ہے۔ ایک صاحب ہیں، دنیاوی لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑے اونچے مرتبے پہ پہنچایا اور بڑی اللہ نے خوب بہت کچھ عطا فرمایا، تو مجھ سے کہتے تھے کہ میری ایک تمنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ لا کے میں باہر سے پڑھے ہوئے اور پوری زندگی اس میں انہوں نے گزاری، اللہ نے نیک صحبت عطا فرما دی تو اس کی وجہ سے ذہن تبدیل ہو گیا، تو انہوں نے دنیا سب دیکھی، تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ میں چلا تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا دیکھوں کہ وہ دین کی بات کہہ رہا ہو اور میں سامنے بیٹھ کے اس کی بات سن رہا ہوں، اور اس کے لیے وہ دعا بھی کرواتے تھے، خود بھی دعا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ انہوں نے قربانی دی، اس خاندان میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی حافظ ہوگا، اپنے بچوں کو حافظ بنایا، پھر جس کو شوق تھا اس کو عالم بنایا، مفتی بنایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا دین کی بات کر رہا ہے اور وہ اس کے سامنے جو ہے بیٹھ کے اس کا بیان سن رہے ہیں، تو اللہ نے وہ وقت دکھایا۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ میرا بچہ ممبر پہ بیٹھے اور دین کی بات کرے میں سنوں، تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے، دنیاوی منصب نہیں ہے کہ بھائی اس پہ بیٹھ کے بات کرے گا تو کیا دنیا کا کیا فائدہ ہوگا؟ مقصد آخرت کا فائدہ ہے، مقصد آخرت کا فائدہ ہے کہ بھائی ایک آدمی تمہاری دین کی بات سن کر اس پر عمل کرنے والا ہو جائے تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی ایمان لیا ہے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. یہ 100 سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. ایک آدمی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو یہ کوئی معمولی سودا تھوڑی ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کسی کو یہ موقع عطا فرما دیں کہ وہ دین کی دعوت کا کام کرے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو دین پہ چلنے کی تاکید کرے، خود بھی چلنے کی کوشش کرے. تو اس کی بات کی برکت سے اگر کوئی دین پر چلنے والا ہو جائے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات بھی ہے. تو اس میں تو کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا اللہ نہ کرے مقصد تکبر ہو، دوسروں کی حقارت ہو کہ میں اس منصب پہ پہنچوں گا اور پھر مجھے لوگ بڑا سمجھیں گے اور میرے عزت و احترام کریں گے اور پھر اس کے بعد جا کے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، وہ تو غلط بات ہے. تکبر تو چاہے وہ مال کی وجہ سے ہو یا منصب کی وجہ سے ہو یا حسن کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے آپ اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھیں تو وہ غلط ہے. لیکن اگر تکبر نہیں ہے، انسان کوئی مرتبہ مانگ رہا ہے، اس لیے مانگ رہا ہے کہ یہ میری آخرت میں کام آئے، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے والد نے انہیں گھر سے نکالا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سأستغفر لک ربی. والد نے تو گھر سے نکال دیا تھا، وہ تو بت فروش تھا، تو بتساز تھا. اس نے کہا کہ تم مجھے ایک خدا کی دعوت دے رہے ہو، چلو گھر سے نکلو. تو کہا کہ سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے والد جو ہیں یہ شرک اور کفر پہ ہی مرے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی، جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم جو اپنے والد کے لیے استغفار کرتے تھے جیسے اس آیت میں کیا نا، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، یہ وہ ایک وعدہ پورا کر رہے تھے جو اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ استغفر لک ربی، کہ آپ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں گا. الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کفر پہ مرا ہے، تو تبرأ منہ، انہوں نے اس سے براءت کا اظہار کر دیا. انہوں نے اس سے براءت کا اظہار کر دیا. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، تو کرتے رہے. پھر جب اللہ نے بتا دیا کہ بھائی تمہارا باپ کفر کی حالت میں مرا ہے، تو پھر انہوں نے اس سے براءت کا اظہار کیا کہ جی اب میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کافر کے لیے اگر زندہ ہے وہ، آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اس کے نتیجے میں اس کی مغفرت ہو جائے. زندگی میں کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ یا اللہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر اس کی مغفرت فرما دے. ایمان ہوگا تو مغفرت ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو قرآن صاف کہتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے. اس لیے سے کر سکتے ہیں. لیکن ایک کافر مر گیا کفر پر، ایک کافر کفر پہ مر گیا تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ کفر پہ مرا ہے، پھر آپ کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. ابو طالب کفر پہ مرے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں منع کیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین انہ اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں۔ تو زندہ ہو تو مغفرت کی دعا اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے تو اس کی بدولت اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مر گیا کفر کی حالت میں تو پھر مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب کسی ایسا ہوتا ہے کبھی آس پاس پڑوس میں آفس میں ساتھ کام کرنے والوں میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو آپ تعزیت تو کر سکتے ہیں، تعزیت عیادت بھی کر سکتے ہیں، عیادت بھی کر سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم مشکات میں روایت ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب اس کا آخری وقت ہے، آپ کو آثار ایسے محسوس ہوئے تو آپ نے کہا کہ بیٹا ایمان لے آؤ، اس بات پہ ایمان لے آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا یہودی باپ، تو اس نے کہا بیٹا محمد کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جناب پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی اس کی تجہیز و تکفین اب تم لوگ کرو، یہ ایمان لے آیا تھا۔ تو یہودی جب عیادت کے لیے گئے تھے تو اس وقت وہ یہودی تھا، تو آپ گئے عیادت کے لیے، معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی عیادت بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اگر اس کا کسی کا انتقال ہو جائے تو غیر مسلم کی یہاں تعزیت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، لیکن تعزیت میں مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، اس کو تسلی دیں گے کہ بھائی حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے اور آپ صبر سے کام لیں، گول مول الفاظ کر کے تسلی کے کلمات تو آپ اس کو کہیں، لیکن اس کے مرحوم کے لیے یعنی جو بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے جب یہ پتہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ تو فرمائے کہ وقف لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک ان کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا کہ کفر پہ مرا ہے میرا باپ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرما دیا کہ قد تبرأ من، ابراہیم نے پھر اپنے والد سے براءت کا اظہار کر دیا۔ فرمایا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ سلامتی والا دل کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ الا من آمن وعمل عملا صالحا، ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال، یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل سلیم بنتا ہے، سلامتی والا بنتا ہے، کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ اب یہ جو الا من اتی اللہ بقلب سلیم فرمایا، اس کی دو تفسیریں علماء نے فرمائی۔ علمی لحاظ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تفسیر استثناء منقطع کے طور پہ بیان فرمائی اور ایک تفسیر استثناء متصل کے طور پہ بیان فرمائی۔ کیا مطلب؟ پہلی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کا قلب سلیم اس کے کام آئے گا، اس کا قلب سلیم اس کے کام آئے گا۔
یہ ایسا ہے نا جیسے آپ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے پاس مال و جائیداد ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ یہ جواب دیں کہ بھائی ہے یا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بھائی ہماری مال و جائیداد تو یہ ہماری کتابیں، ہمارا مال و دولت، ہماری مال و جائیداد تو یہ کتابیں۔ اب وہ تو پوچھ رہا ہے مال و جائیداد ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہاں یا نہیں میں جواب دیں آپ، لیکن آپ پیرایا بدلتے ہیں، آپ پیرایا بدل کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سب کچھ تو یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اس دن کوئی مال و دولت کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا تو وہ سلامتی والا دل کام آئے گا۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ بیان فرمائی کہ یہ استثناء متصل ہے۔ اب مطلب کیا کہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، ہاں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ عربی گرامر بڑی عجیب چیز ہے۔ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، ہاں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا تو اس قلب سلیم والے شخص کے اس کا مال اور اس کی اولاد کام آئیں گے۔ قلب سلیم یعنی ایمان کے ساتھ اگر آپ چلے گئے تو دنیا میں جو آپ مال چھوڑ کر گئے اور دنیا میں جو اولاد چھوڑ کے گئے یہ وہاں پہ آپ کے کام آئیں گے۔ کیسے کام آئیں گے کہ بھائی آپ نے اپنا مال نیک جگہ پہ صرف کیا، اپنا مال جو چھوڑ کے گئے نیک اولاد کے لیے چھوڑ کر گئے، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، جو اولاد چھوڑ کے گئے اس کی اچھی تربیت کی آپ نے، تو وہ اچھی تربیت کرنے کے نتیجے میں وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ اور آخرت میں بھی وہ اولاد آپ کے کام آئے گی۔ لیکن یہ اولاد، نیک اولاد اور اچھی جگہ خرچ کیا ہوا مال یہ کافر کے کام نہیں آئے گا، یہ کافر کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دنیا میں جتنا کچھ بھی کر کے گیا ہے اللہ نے اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا، آخرت میں یہ چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا مال جو اس نے اچھی جگہ خرچ کیا، اس کی اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی، یہ اس کے کام آئیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مال اور اولاد اس کے کام آئیں گے بلکہ یہ بھی اولاد کے کام آئے گا۔ ہاں دونوں جانبین سے فائدہ ہوگا۔ یہاں تو یہ ہے کہ بھائی اولاد کام آئے گی تمہاری، تم نے اس کی اچھی تربیت کی تو وہ تمہاری لیے درجات کی بلندی اور نجات کا ذریعہ بنے گی تمہاری اولاد۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے بچہ بچپن میں جن کے اولاد کا انتقال ہو جائے تو قیامت اس کو سخت کہتے ہیں، وہ بچہ نابالغ بچہ جس کا بچپن میں انتقال ہوا وہ اللہ میاں سے جھگڑے گا اپنے ماں باپ کے لیے۔ جھگڑنے کے لفظ ہے، اللہ میاں سے جھگڑے گا کہ جب تک میرے اما ابا کو نہیں بھیجیں گے میرے ساتھ میں نہیں جا رہا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں ہوئیں گے چلے جا اپنے اما ابا کو جنت میں لے جا، تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا تو اولاد کام آئی نا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچہ اپنی اوور نال سے، یہ جو اوور نال کاٹتے ہیں، ماں کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، ماں سے یہ جڑی ہوئی ہوگی اور اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو جو اولاد دنیا سے چلی جائے وہ اولاد آخرت میں ماں باپ کے کام آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے تھے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی آتا تھا۔ تو ایک دن آپ نے پوچھا کہ تمہیں اپنے بچے سے بڑی محبت ہے؟ تو کمال کا جملہ جواب میں کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنی مجھے اس بچے سے محبت ہے اللہ اس سے زیادہ آپ سے محبت فرمائے۔ جتنی مجھے اس سے محبت ہے اللہ اس سے زیادہ آپ سے محبت فرمائے۔ پھر کئی دن گزرے، آپ نے دیکھا کہ بچہ نہیں ساتھ آ رہا، تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں ہے بچہ، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے جاؤ گے تمہیں اس دروازے پہ وہ تمہیں کھڑا ہوا ملے گا، تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔
جس دروازے سے تم جاؤ گے اس دروازے پہ وہ کھڑا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، تمہیں جنت میں لے کے جائے۔ تو یہ اولاد تو کام آ رہی ہے آخرت میں۔ آپ دنیا سے، آپ سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو بھی آپ کی آخرت میں کام آئے گی، آپ کے جانے کے بعد گئی تو آپ نے اگر اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ پھر بھی آپ کے کام آئے گی۔ اسی طرح نیک ماں باپ اپنی اولاد کے بھی کام آئیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان نیک لوگوں کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے، ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے۔ اگرچہ اولاد کا عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں اس جگہ پہنچ سکیں، اس درجے پہ پہنچ سکیں، لیکن ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ پہنچا دیں۔ تو جس طرح نیک اولاد ماں باپ کے کام آ رہی ہے، اس طرح نیک ماں باپ اپنی اولاد کے بھی کام آئیں گے۔ تو اب دیکھیے ترجمہ کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کریں گے؟ یعنی تم آج ان سے کیا مدد لوگے، وہ اپنی فکر میں ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی، یعنی ان مشرکوں کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اب پتھر کے بت ہے اگر تو اس بت کو آگ میں عذاب کے لیے تو نہیں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو دکھانے کے لیے ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کی تم عبادت کرتے تھے نا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمہیں نجات دیں گے، آج یہ بھی تمہارے ساتھ یہاں پر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، وہاں یہ سب اب جہنم میں اب جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا، ہمارے سردار تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ ان کو پوچھتے تھے تو ہم بھی پوچھتے تھے، تو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے، ہمیں تو کوئی میسر نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر تو نہ جانے کتنے سفارش کرنے والے میسر ہوں گے۔ سب سے بڑی سفارش آقائے دو جہاں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک امید ہمارے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے کہ اپنے اعمال سے تو ہم نہیں جنت میں جا سکتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش فرمائیں گے تو اللہ اس سفارش کی بدولت ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب یہ خواہش کریں گے کہ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم مومن بن جائیں، ان فی ذلک، یہ یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی اور اپنی قوم سے ان کا خطاب تھا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیہ، ہم نے دیکھو پوری تقریر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں سنائی، اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے، اس میں تمہارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔
وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم. یا اللہ سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم. اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر پریشانی سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے والدین میں، عزیز و اقارب میں، اساتذہ میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.